بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزکریا چوتھا نادا آ گیا، وزکریا اور زکریا تفصیل پڑھ چکے ہو۔ اذ نادا ربہ، جب پکارا اپنے رب کو۔ اب دیکھو اتنے قرآن سے یہ بے ایمان گزر جاتی ہیں، پھر بھی اللہ کو دھمکیاں دیتی ہیں 14 کا واسطہ، 15 کا واسطہ، 16 کا ہے اور فلانے کا، یہ اتنا قرآن پچا جاتی ہو۔ اور تمہارے مولوی بھی کہتے ہیں چونکہ چنانچہ۔ یہ کیا ہے چونکہ چنانچہ کے بچے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کی دعائیں کامل ہیں یا نہیں؟ تو پھر نبی تو نہیں واسطے پیش کر رہے، فلانے دا واسطے ہی تھے، فلانے دا واسطے۔ خالص پکار زکریا اذ نادى ربہ، رب اے میرے پروردگار، ربی لا تذرنی فردا، نہ چھوڑ مجھے کلا، وانت خیر الوارثین، اور تو ہی ہے بہتر وارثین کا، سب کا وارث تو ہے، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، تھوڑا سا ذرا دیکھو، وظنون اذ ذہب مغاضبا، دوسرے مقام ذرا دیکھو، لولا ان تدارک نعمت من ربہ لنبذ بالعراء لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر یونس پیغمبر کو میری نعمت نہ سنبھال لیتی، نعمت نہ سنبھال، اور دوسرا مقام لولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ یہ آیت دیکھ لو، یہ آیت دیکھ لو، یہ دیکھ لو، جو سوئے بیٹھے ہو وہ بھی دیکھ لو۔ 835 صفحہ جی۔ ہاں، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، لقمہ بنایا ان کو حوت نے، مچھلی نے۔ ہمارے پنجاب میں بعض محقق کہتے ہیں حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں نہیں گئے تھے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ کیا معنی ہے؟ نہیں گئے تھے نا پیٹ میں۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر ہمیں نہ پکارتے، لا الہ الا انت وہی تسبیح ہے، ہمیں نہ پکارتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، رہ جاتے مچھلی کے پیٹ میں کب تک؟ اِلَى یوم یبعثون، زندہ ہونے کے دن تک۔ یہ جب آئیں گے تو میں بتاؤں گا، جہاں بڑے بڑے بزرگ بھولے ہیں، قیامت تک رہ جاتے، کیا کہتے ہیں؟ او بزرگ کہہ رہے ہیں، اردو والے بزرگ دیکھ لو، مطلب یہ ہے کہ حضرت یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی نہ بیان کرتے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، بلکہ اس کی غذا بنا دیے جاتے اور قیامت میں عام مردوں کی طرح اٹھائے جاتے۔ یہ مطلب نہیں کہ قیامت تک مچھلی بھی زندہ رہتی اور ان کو پیٹ کے لیے ان کو پیٹ میں لیے پھرتی۔ کون ہے؟ کشف الرحمان، لگاؤ فتویٰ۔ اور یہی بات بابی جی نے بھی لکھی ہے۔
غلطی سمجھے نہیں سمجھے؟ کون سی غلطی ہے؟ غذا بنا لیتی، غذا بنا، یہ خطا ہے، زلت قلم ہے، یہ غلطی ہے۔ نبی کا وجود محفوظ رہتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے عجیب لکھا ہے سورہ یوسف پہ، ایک مکالمہ لکھا ہے، سیکسی مکالمہ، وہ زلیخا اور یوسف کا پورا سیکسی مکالمہ ہے۔ حالانکہ قرآن خدا کا بندہ نہیں پڑھا، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے جب اس عورت نے کہا ہیتا لک، حضرت کو خیال ہی نہیں تھا، اس نے کہا یہ سردار ملکہ اور بزرگ ہے، کام کے لیے بلایا، لیکن جب دیکھا اس نے ہیتا کہا نا، ہیتا جلدی کر، حضرت کو ابھی بھی خیال نہیں تھا، معصوم تھے کیا؟ اس نے کہا لکا، تجھے کہہ رہی، اقول لکا، تجھے کہہ رہی۔ اب جو ہی سنا تو کالا معاذ اللہ۔ لیکن مفتی صاحب پورا سیکسی مکالمہ لکھ رہے ہیں، اور اس سیکسی مکالمہ میں کیا ہے؟ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یوسف نے کہا میرے بال جھڑ جائیں گے، آنکھیں بہہ جائیں گی مرنے کے بعد۔ اور اس مکالمے کا خلاصہ کیا لکھا مفتی صاحب نے کہ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھیں بھی بہہ پڑیں گی، چہرہ بھی ختم ہو جائے گا، بال بھی جھڑ جائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ پیغمبر کا وجود تو محفوظ ہوتا ہے، صرف فرق اتنا ہے ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ ہاں وہ اب یہاں بھی بابا غذا بنا رہا ہے اس طرح، اور ہم کہتے ہیں نہیں، لا لب صفی بطنے ہی، مطلب کیا ہے کہ وہ جو اوپر لکھی ہے میں نے عبارت، اس کا مقصد ہے کہ بطن حوت قبر بن جاتی، بطن حوت کیا بنتی؟ قبر، جب کا میتن ان قطادہ لکانا بطن الحوت لہو قبرن، کب تک؟ کیلا میتن، تو قبر، وہ قبر بنتی، اور حضرت یونس قیامت تک میت قبر میں رہتی۔ باقی انشاءاللہ جہاں پر بات کریں گے۔ یہ دیکھو، کیا پتہ اس سے پہلے کوئی ہجرت کر جائے تو پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں بھائی، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور دیا ہم بہبا کیا ہم نے ان کو یحییٰ، وَأَصْلَحْنَا، اور اصلاح کیا ہم نے واسطے ان کی بیوی کی۔ خلاصہ یہ آیت تمام انبیاء کے بارے میں، اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بے شک یہ مقدس جماعت تھی، یسارعون دوڑتی رہتی، فی الخیرات نیکیوں میں، یسارعون فی الخیرات ویدعوننا، پڑھو یدعوننا، اور صرف ہمیں پکارتے تھے۔ یہ ہے مقصودی مقام، چار نادہ ذکر کر کے اجمالاً سب نبیوں کی دعوت اور توحید حالی کیا تھی؟ یسارعون فی الخیرات معصوم تھے، یدعوننا رغبا ورہبا، یہ سب کے سب اپنی حاجتوں اور مشکلات میں کس کو پکارتے تھے؟ یدعوننا سب ہمیں پکارنے والے تھے۔ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، وہ قولی دعوت ہے، یدعوننا حالی دعوت ہے۔ یہ ہے مسلک الانبیاء فی مسالۃ الدعاء، رغبا ورہبا، رغبا توقع رکھتے تھے میری رحمت کی، برہبا اور ڈرتے تھے میری بے نیازی سے، ڈرتے بھی تھے کوئی، کیونکہ اللہ کے دربار میں سب محتاج بندے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ،
اور میرے سامنے دبے رہتے تھے، میرے سامنے دبے رہتے تھے۔ خاشعین کا معنی لکھا ہے متضرعین، میرے دربار میں زاریہ کرنے والے تھے۔ یہ ہے انبیاء کی دعوت حالی۔ والتی آسنت فرجہا، دلیل نقلی تفصیلی از مریم و عیسیٰ، اور وہ پاک دامن عورت آسنت فرجہ، جس نے محفوظ رکھا اپنے ناموس کو۔ شرمگاہ کا لفظ مٹا دو۔ آسنت فرجہ، یا فرج کا معنی ناموس ہے، جس نے اپنی عزت اور ناموس کو محفوظ رکھا، تھاما۔ فنفخنا فیہا، پس پھونکا ہم نے اس میں کیا، وہ گربان دوسرے مقام پہ آیا، جیب گربان میں، من روحنا، یہ روح کی اضافت خلقی ہے، اپنی خاص مقدس پیدا کردہ روح۔ وجعلناہا، اور کیا ہم نے اس روح کو، اور کیا ہم نے اس عورت کو اور اس کے بیٹے کو آیتاً، نشانی، للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے یہ نشانی قدرت کی۔ یہ بھی ولادت عیسیٰ، قدرت الرب فی ولادت عیسیٰ من غیر اب۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ آیت بھی تمام انبیاء کے بارے میں ہادی کا اشارہ لکھا ہے، طریقہ توحیدیہ، ہادی کا مشارون لے، یہ توحید والی دعوت۔ امتکم امۃ واحدہ، یہاں پر طریق مراد ہے، یہ سارے نبیوں کی دعوت توحید والی تھی، سارے متفق علی توحید تھے۔ اور وَأَنَا رَبُّكُمْ، خلاصہ طریق، میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، مجھ ہی کو پکارو، حاجتوں میں، مشکلات میں۔ بس اصل مذہب یہ دعوت مذہب یہی تھا۔ وَتَقَطَّعُوا، مگر بئی ہما، تقطعوا، پھوٹ ڈالی اپنے مذہب میں، بینہم، آپس میں۔ اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا، وہی مضمون ہے، یہی توحید تھی۔ برے ملا آ گئے، پیر آ گئے، وہ انہوں نے پھوٹ ڈال دی، ورنہ مسئلہ یہی تھا۔ کل، یہ سوال کا جواب ہے، عذاب کیوں نہیں آیا؟ فرمایا آنے دو میرے پاس۔ کل الینا راجعون،